السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل رسوله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وصلى الله تعالى وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة۔ وأيضا قال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين۔ وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: الصلاة عماد الدين، فمن أقامها أقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم سامعین کرام، معزز بزرگوں، دوستو، اس وقت میں نے آپ خدمت میں کلام پاک میں سے 2 آیتیں اور اس کے ساتھ میں ایک حدیث شریف پیش کی ہیں۔ آج کی میری اس تقریر کا موضوع ہے نماز کی پابندی، نماز کی حفاظت۔ اور جو 2 آیتیں میں نے تلاوت کی ہے اور حدیث شریف، وہ نماز سے ہی متعلق ہے۔ نماز اسلام کے 5 بنیادی ارکانوں میں سے ایک رکن ہے، جسے ہم 5 بنیادی فرض کہتے ہیں، یعنی 5 بنیادی فرضوں میں سے ایک ہے۔ تو 5 بنیادی ارکان، 5 بنیادی فرض کیا ہے؟ وہ ہے بنی الاسلام علی شہادت لا الہ الا اللہ، کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ تو سب سے پہلے کلمہ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز کا قائم کرنا۔ دوسرے نمبر پہ تیسرا وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، چوتھے نمبر پر زکوٰۃ ادا کرنا۔ وَالْحَجِّ، حج ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا۔ تو کلمہ، نماز، پہلے کلمہ، دوسرا نماز، تیسرا زکوٰۃ، چوتھی پہ حج اور 5ویں پہ رمضان کے روزے رکھنا۔ تو اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توحید رسالت کے بعد کسی چیز کا حکم دیا ہے تو وہ ہے نماز۔ روزہ بھی نہیں، حج بھی نہیں، زکوٰۃ بھی نہیں، بلکہ جب کوئی آدمی کلمہ پڑھ لیتا ہے تو اب اس کے اوپر فرض ہو جاتا ہے کہ وہ نماز ادا کرے۔ اور نماز یہ اتنی اہم عبادت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دوسری تمام عبادتوں کا حکم فرشتوں کے ذریعے سے زمین پر دیا، حتیٰ کہ توحید و رسالت کا حکم بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین پر دیا۔ جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا تو زمین پر حکم دیا، حج کا بھی، روزے کا بھی۔ لیکن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا، نماز فرض فرمائی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش پر بلا کر تب اس کا حکم دیا کہ آپ پر اور آپ کی امت پر 50 وقت کی نمازیں فرض ہیں۔ اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرش سے نیچے تشریف لا رہے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام راستے میں ملے اور انہوں نے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میری امت پر صرف 2 وقت کی نمازیں فرض تھی، 2 وقت کی نمازیں وہ برابر سے ادا نہیں کر سکتی، آپ کی امت کیسے 5 وقت کی نمازیں ادا کرے گی؟ آپ جائیے اور اللہ سے ان میں کمی کرا کر لے کر آئیے، کم کرا کر لے کر آئیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، 5 وقت کی نمازیں کم ہوئی، 45 کی بچ گئی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کتنے وقت کی؟ 45 وقت کی۔ پھر فرمایا کہ آپ جائیے۔ اس طرح سے 9 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس گئے اور نمازیں کم کرائی۔ آخر میں 5 وقت کی نمازیں بچی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ محمد، اگر آپ کا کوئی امتی ان 5 وقت کی نمازوں کو پابندی کے ساتھ پڑھے گا تو اس کو 50 وقت کی نمازوں کا ثواب ملے گا۔ تو غلط محترم دوستو، نماز وہ عظیم عبادت ہے جس کا حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین پر نہیں دیا بلکہ آسمان پر بلا کر دیا، معراج کے اندر دیا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا۔ فمن ہدمها ہدم الدین، جس نے نماز کو چھوڑا اس نے دین کو چھوڑا، دین کو ترک کیا۔ اور فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، کہ بندے کے اندر جو ایمان ہے اس میں کس چیز کا فرق ہے؟ نماز کا فرق ہے۔ ایک کافر ہوتا ہے، ایک مسلمان، ان دونوں میں کیا فرق ہوتا ہے؟ کافر نماز نہیں پڑھتا، مسلمان نماز پڑھتا ہے۔ بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، بندے کے اندر جو فرق ہے وہ نماز کا ہے۔ تو اس لیے محترم دوستو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں جگہ جگہ یہ فرمایا اقیموا الصلاۃ و آتوا الزکاۃ، نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ بہت سارے مقامات پر اللہ نے زکوٰۃ کے ساتھ اس کا حکم دیا، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے مقامات ایسے ہیں جہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تنہا نماز کا ذکر فرمایا۔ لیکن کہیں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی جگہ پر بھی قرآن میں یہ نہیں فرمایا صلو کہ آپ نماز پڑھو، بلکہ فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ قائم کا مطلب کیا ہے؟ قائم کا مطلب یہ کہ نماز کو پابندی کے ساتھ اس کے وقت پر ادا کرو، بلا ناغہ۔ ایسا نہیں کہ آپ نے فجر کی نماز پڑھ لی، ظہر کی چھوڑ دی، ظہر کی پڑھ لی، فجر کی چھوڑ دی، یا آپ نے صرف جمعے کی نماز پڑھی، بلکہ پابندی کے ساتھ نماز کو ادا کرنا۔ اس لیے فرمایا نماز کو قائم کرو، اور دوسرے مقامات فرمایا کہ نماز کی حفاظت کرو۔ حفاظت کا مطلب کیا ہے؟ حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو بلا ناغہ، بلا چھوڑے ادا کرو۔ فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، تمام نمازوں کی اور بیچ کی نمازوں کی حفاظت کرو۔ بیچ کی نماز سے مراد یہاں عصر کی نماز ہے، تو خاص کر اس کو بیچ کی نماز اس لیے کہا گیا، اس لیے اس کا الگ سے ذکر کیا گیا کیونکہ اس زمانے میں عرب کے اندر جب کوئی سامان لے کر کافر آتا تو وہ عصر کے وقت آتا تھا، یا پھر عصر کے وقت گرمی کم ہو جاتی تھی تو اس وقت یہ کاروبار کا وقت ہوتا تھا، کسٹمر آتے دکان پہ۔ جس طرح آج شام کے وقت یا صبح میں خریداری کا وقت ہوتا ہے، تو وہاں پر گرمی زیادہ ہوتی تھی، تو جب دھوپ ڈھل جاتی تھی تو شام کے وقت خرید و فروخت بڑی تیزی سے ہوتی تھی، تو لوگ کاروبار میں مشغول ہو جاتے تھے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، تمام نماز کی حفاظت کرو اور بیچ کی نماز کی حفاظت کرو۔ تو بیچ کی نماز سے مراد عصر کی نماز ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز کی حفاظت کرو، نماز کو قائم کرو۔ سورہ مومنون کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان والوں کی 7 صفتیں بیان فرمائی۔ فرمایا قد افلح المؤمنون، یہ کامیاب ایمان والے ہیں، کامیاب ایمان والے ہیں۔ کامیابی ایسی کامیابی نہیں جیسی دنیا میں ہوتی ہے کہ آدمی اگر وہ ایگزام میں پاس ہو گیا پھر دوسرے کسی چیز میں فیل ہو جاتا ہے،
بزنس میں کامیاب ہو گیا تو اپنے گھر میں فیل ہو جاتا ہے، کبھی بیوی چھوڑ کے چلی جاتی ہے، یا اگر وہ کاروبار میں بھی کامیاب ہو گیا، گھر میں بھی کامیاب ہو گیا، اسے کوئی بیماری آ جاتی ہے، کوئی پریشانی آ جاتی ہے. تو مکمل کامیابی انسان کو دنیا میں مل ہی نہیں سکتی، چاہے وہ ایمان والا ہو یا غیر ایمان والا. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کامیابی کا ذکر فرما رہے ہیں وہ مکمل کامیابی 100% کامیابی ہے. فرمایا قد افلح المؤمنون، کامیاب و ایمان والے کون؟ جن کے اندر یہ صفتیں ہیں، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو نماز میں خشوع و خضوع کا بناتے ہیں، والذین هم عن اللغو معرضون، جو لغویات سے، نکمی باتوں سے اعراض کرتے ہیں، والذین هم للزکاۃ فاعلون، جو زکات ادا کرتے ہیں، والذین هم لفروجهم حافظون، جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں بجز اپنی بیویوں اور لونڈیوں کے. تو اس طرح سے 7 صفتیں بیان فرمائے کہ جو اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں، امانت کی حفاظت کرتے ہیں. تو یہ جو 7 صفتیں ہیں، پہلی اور آخری صفت نماز ہے. پہلے اللہ نے فرمایا الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو نماز میں خشوع و خضوع کا بناتے ہیں، اور آخر میں فرمایا والذین هم علی صلاتهم یحافظون، جو نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. تو نماز اتنی اہم عبادت ہے کہ اگر انسان کے اندر نماز کی پابندی ہو گئی، وہ نماز کا عادی ہو گیا، تو جو دوسری صفتیں ہیں، زکوٰۃ ادا کرنے کی، امانت میں کی پابندی کرنے کی، عہد کو پورا کرنے کی، جتنی بھی ہے نماز میں خشوع و خضوع کا بنانے کی، یہ تمام کی تمام صفتیں انسان کے اندر خود بخود پیدا ہو جائے گی. تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلی اور آخری صفت نماز کی بیان فرمائی. تو نماز ایک اہم عبادت ہے جس کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کلام پاک میں جب کیا تو اس کو یوں فرمایا کہ نماز کو قائم کرو، نماز پڑھو نہیں، یہ نہیں فرمایا، بلکہ نماز کو قائم کرو. اور قیامت میں سب سے پہلا حساب نماز کا ہوگا. حدیث کے اندر آتا ہے کہ سب سے پہلا حساب ما اول یحاسب به عبد المؤمن الصلاۃ، سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا. جس کی نماز صحیح نکلی وہ کامیاب ہو گیا، اور جس کی نماز خراب نکلی وہ جو ہے خسارے میں پڑے گا، وہ نقصان میں پڑے گا، وہ ناکامیاب ہوگا. تو نماز ایک اہم عبادت ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کی پابندی کریں. اصل بات نماز پڑھنا نہیں، نماز کی پابندی کرنا ہے. آپ نے رمضان میں دیکھا ہے کہ کس طرح سے ظہر میں، مغرب میں 5 وقت مسجد بھری رہتی ہے. آپ اگر لیٹ ہو گئے تو آپ کو آگے جگہ نہیں ملتی، آپ کو باہر مسجد کے باہر کھڑا ہو کر نماز ادا کرنا پڑتا ہے. لیکن جب رمضان چلا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ مسجد خالی ہو جاتی ہے. کل عید ہے، عید کے بعد آپ دیکھیے ایک صف بھی نہیں ملے گی مسجد میں. تو اس کا مطلب ہم نماز کی پابندی نہیں کرتے، ہم نماز کی حفاظت نہیں کرتے. ہم صرف نماز پڑھتے ہیں. کبھی جمعہ پڑھ لیا. 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک تو وہ ہوتے ہیں جو 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں، جن کو 5 ہی کہتے ہیں. ایک ہوتے ہیں جو صرف جمعہ پڑھتے ہیں، جن کو 8 ہی کہتے ہیں. اور ایک وہ ہوتے ہیں جو سال میں ایک بار عید کی نماز پڑھتے ہیں، 360. اور کچھ لوگ ایسے بیچارے زندگی بھر نماز نہیں ادا کی، لیکن ان کی نماز ادا کی جاتی ہے. وہ مسجد میں جب آتے ہیں تو جنازہ بن کر ہی آتا ہے، ان کا جنازہ ہی آتا ہے. تو ہم نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھیں، نماز کو قائم کریں، نہ کہ نماز کو پڑھیں. کیونکہ جو عمل پابندی کے ساتھ کیا جاتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی قدر کرتے ہیں، اس کا اجر عطا فرماتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے، آپ کو جنت کا مشاہدہ کرایا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے چلنے کی آواز سنی. تو حضرت جبریل امین سے پوچھا کہ جبریل امین یہ کون شخص ہے جس کے چلنے کی آواز آ رہی ہے؟ تو حضرت جبریل امین نے فرمایا کہ آپ کے وہ صحابی ہے جو مسجد نبوی میں اذان دیتے ہیں، حضرت بلال رضی اللہ عنہ.
تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے تشریف لائے، آپ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بلایا اور پوچھا کہ بلال، ایسا کون سا عمل تھا، آپ کا ایسا کون سا عمل ہے جو جنت میں آپ میرے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں؟ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ فرمایا کہ یا رسول اللہ، میرا کوئی خاص عمل نہیں ہے، صرف میں اتنا کرتا ہوں جب میرے وضو ٹوٹ جاتی ہے تو میں وضو کر لیتا ہوں اور 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو پڑھتا ہوں، اور اس عمل کو میں پابندی کے ساتھ کرتا ہوں، ایک دن بھی نہیں چھوڑتا، پابندی کے ساتھ مسلسل۔ تو دیکھیے حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے وضو کا عمل مسلسل پابندی کے ساتھ کیا تو اللہ نے ان کو کتنا بڑا اجر عطا فرمایا۔ تو کوئی بھی عمل اگر وہ پابندی کے ساتھ کیا جائے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا اجر بھی عطا فرمائیں گے اور اس کو قبول بھی فرماتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک اور واقعہ ہے، جب کسی شخص کا جنازہ مسجد نبوی میں آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پوچھتے تھے کہ بھائی یہ بتاؤ کہ قرض دار تو نہیں ہے، کسی کا اس شخص کے اوپر قرض تو نہیں ہے؟ تو صحابہ فرماتے تھے کہ یا رسول اللہ قرض نہیں تو آپ نماز پڑھا دیتے، اور اگر قرض ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز نہیں پڑھاتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک شخص کا جنازہ آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے عرض کیا کہ بھائی کیا کسی کا اس شخص کے اوپر قرض ہے؟ تو فرمایا کہ یا رسول اللہ ہاں قرض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دور ہٹ گئے، اتنے میں حضرت جبریل امین آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ نماز پڑھا دیجئے، اللہ نے اس کے قرض کی ادائیگی کا انتظام کر دیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھا دیتے ہیں، صحابہ کو تعجب ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل امین سے عرض کرتے ہیں کہ جبریل امین یہ تو قرض دار تھا۔ تو حضرت جبریل امین فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول یہ قرض دار تھا، لیکن مغرب نماز کے بعد روزانہ 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا تھا، قل واللہ پڑھتا تھا، مسلسل یہ عمل کرتا تھا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی برکت سے اس کا قرض ادا کرا دیا۔ تو دیکھیے چھوٹا عمل ہے، قل واللہ پڑھنا 100 مرتبہ روزانہ بڑی بات نہیں ہے، لیکن جب پابندی کے ساتھ کیا، خشوع و خضوع کے ساتھ کیا تو اللہ نے اس کے قرض کا انتظام کرا دیا۔ تو غرض محترم بزرگوں، دوستوں ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کی پابندی کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من حافظ علیہا کانت لہ نورا و برہانا و نجات یوم القیامہ۔ تو جو نماز کی پابندی کرتا ہے، نماز کو وقت پر پڑھتا ہے، تو نماز قیامت میں اس کے لیے نور ہوگی، روشنی ہوگی، برہان ہوگی، اس کی برہان دلیل ہوگی، نجات کا سبب ہوگی، اس کی بخشش کا سبب، نماز کی بخشش کا وہ جنت میں چلا جائے گا۔ من حافظ علیہا کانت لہ نورا و برہانا و نجات یوم القیامہ، نور، دلیل اور نجات کا سبب۔ لیکن جو نماز کی پابندی نہیں کرتا، نماز کو ادا نہیں کرتا، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وَمَن لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ نُورٌ وَلَا بُرْهَانٌ وَلَا نَجَاةٌ۔ نہ اس کے لیے وہ نور ہوگی، نہ دلیل ہوگی اور نہ نجات کا سبب ہوگی، بلکہ کیا ہوگا؟ وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَأُبَيَّ بْنِ خَلَفَ۔ بلکہ اس شخص کا حشر فرعون کے ساتھ ہوگا، حامان کے ساتھ ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے فرعون کتنا بڑا کافر تھا، خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، حامان اس کا وزیر تھا، اور ابی بن خلف یہ وہ شخص تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کٹر دشمن تھا۔ تو جو بے نمازی ہیں ان کا حشر ان کے ساتھ میں ہوگا۔ اس لیے محترم دوستو ہم نماز کی پابند کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری نماز کو نور بنا دے، دلیل بنا دے اور نجات کا سبب بنا دے۔ تو جس طرح ہم رمضان میں کثرت سے پابندی کے ساتھ ہم مسجد میں آتے تھے، اسی طرح ہم اس سلسلے کو ہم عید کے بعد بھی جاری رکھیں، عید کے بعد بھی جو ہے پابندی کے ساتھ مسجد میں آئے۔ کسی یہودی نے کہا تھا کہ مسلمان سے کبھی ڈرنا نہیں، لیکن مسلمان سے اس وقت ڈرنا جب اس کی فجر کی جماعت اتنی بڑی ہو جتنی جمعے کی جماعت ہوتی ہے، یعنی وہ لوگ اتنی کثرت سے مسجد میں آئے جتنے وہ جمعے کے اندر آتے، اگر وہ فجر میں اتنی کثرت سے آ گئے تو تب مسلمان سے ڈرنا۔ تو محترم دوستو
اس لیے ہم نماز کی پابندی کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو کہنے سننے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.